ہاں بھائی 5:44 ہو رہے ہیں صبح کے. وہ 28 سے سسٹم مونسون کا 5واں شروع ہونے والا تھا, تو انٹری تو پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی. سسٹم نے شروع ہونا تھا 28 سے. وہ اتنے دنوں سے جولائی میں فجر کے ٹائم پہ سسٹم پہنچ رہے تھے بارش کے, اور وہ اپنی بارش برسا کے چلے جاتے تھے, آ رہے تھے جا رہے تھے. آج صبح صبح موت پڑ گئی ہے سسٹم کو, نظر نہیں آ رہا دور دور تک. ویٹ کر رہا ہوں میں سسٹم کے, ابھی تک آیا نہیں ہے. ابھی تک بارش نہیں برسائی اس نے. فجر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. فجر میں سسٹم آتا تھا بھیا, یہ فجر میں آیا نہیں. آج کیا چکر ہے, میں تو انتظار ہی کرتا رہے گا. مطلب کیا کیا کون سی جھوٹی رپورٹ کی ہے بھائی ان لوگوں نے, سائنس پڑھ کر, کتابیں چاٹ کر. ابھی امریکہ سے پڑھ کر ڈگریاں لے کر اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر کے دھاک کے 3 بات نکلے. اس سے تو اچھا پاکستانی ہے یار, پاکستانی گیمر اچھا نکلا. پھر تو ایک گیمر سب پہ بھاری پڑا ہوا, استغفر اللہ. گیمر کہہ دے تو اللہ چاہے تو بارش آ جائے, گیمر کہہ دے اور اللہ چاہے تو بارش بند ہو جائے. گیمر کہتے تو سسٹم چلا جاتا ہے, گیمر کہتے تو واپس آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے. حیرت کی بات ہے, پاکستانی کے سامنے امریکہ, اسرائیل, انڈیا اور دنیا کے ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں پڑھنے والے چھوٹے سے بچے نظر آ رہے ہیں. یہ دس امیزنگ مین, دس از امیزنگ. سو دا سسٹم از ناٹ ہیئر, اینڈ بارش بھی نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. 28 سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو مطلب اس کی ایک ارائیول ہوتی ہے. ایک بندہ امریکہ سے پاکستان آتا ہے تو جہاز کی ارائیول میں ٹائم لگتا ہے, پھر ایئرپورٹ سے نکلتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. اب بھیا ارائیول ہونی تھی تو کل آنا تھا نا سسٹم, کل آ جاتا. اور اس کے بعد بارش آج ہوتی, تیز دھڑا دھڑ ہوتی صبح. تو کل ہم نے دیکھا کہ کل بادلوں کے ساتھ تو دن گزر گیا ہے, کالے بادلوں کے ساتھ بھی دن گزرا. بڑا سایہ کر کے گیا یہاں پر میرے گھر کے اوپر, اور الحمدللہ بڑی اللہ نے بڑا کل کرم کیا. نہیں تو حالت بگڑ جاتی. لاہور والے کی تو بگڑ گئی ہوگی, میری بھی حالت بگڑ جاتی کمرے میں بیٹھنے سے. لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا گرمی کی شدت اگر بادلوں سمیت اتنی تو اوپر کیا ہے, پتہ لگ گیا تھا مجھے. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا کل لاہور والوں کو. اب تم یہ دیکھو کہ کل سسٹم ہوتا انٹر, تو وہ سمجھ لو کہ کل جو بادل پھر رہے تھے لوگ سمجھوں گے شاید کہ سسٹم کی انٹری ہو گئی ہے, اس کے بادل ہیں نا. لیکن وہ تو گرمی بڑھا دی اللہ نے. عجیب و غریب سین. کہاں موسم ٹھنڈا چل رہا تھا جولائی میں اتنے عرصے سے, چل رہا تھا نا اتنے دنوں سے ٹھنڈا ہی آ رہا تھا. اچانک گرم, اچانک آگ برستا ہوا سورج, اچانک. کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا, وہ سیریز بن چکی ہے, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. آج سال میں کل انٹری ہوئی تھی تو آج بارش 100% ہونی چاہیے تھی. ابھی تو ہونی چاہیے تھی, کیونکہ فجر کے ٹائم تو اتنی بارش ہو گئی ہیں اب کہ وہ ایک مطلب یقین والا نہیں, وہ ایک ٹائمنگ اللہ نے سیٹ کی تھی فجر والی, اس ٹائم پہ تو بڑی بارش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں معجزہ دکھا کے اس نے جس دن کیا تھا وہ ایک الگ سین تھا, وہ ایک الگ ہی سین تھا, وہ دیکھ لینا. تو اللہ جب چاہے موسم بدل سکتا ہے نا. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی چھت پہ جب آیا, جیسے ہی میں چھت پہ آیا ہوں, یہاں پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا دور دور تک. یہ تو تم باقی آسمان سے اندازہ ہو رہا ہوگا. یہ جو سامنے آئے نا چند بادل کے ٹکڑے, یہ ابھی شروع ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے. میں نے ایک ویڈیو بنا رہا تھا اپنے گیمنگ چینل کے لیے. نا گیمر ہوں تو گیمنگ چینل بھی چلاتا ہوں میں اپنے. ہٹ یار ابھی دماغ کی دہی نہ بنا, ابھی بینڈ بجانی ہے تھوڑی. تو گیمنگ چینل کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. جب گیمنگ چینل پہ آئے گا میرا کام تو دیکھنا ہوا کیا ہے لاہور شہر کے ساتھ. ہارر مووی بھول جاؤ گے. نہیں, ہارر سین نہیں ہے, بھوت ووت نہیں ہے. مطلب فزیکل ورلڈ کے اندر اتنا کام ہوا ہے کہ گیمنگ دنیا کے اندر لوگ وی آر کے اندر بیٹھ کے, اور جی وہ گیم ڈیولپر گیم کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے آسمان میں, کائنات میں, اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. عجیب ہی قسم کے سین ہے بھائی. لیکن ہوں میں انسان, شکل سے بھی انسان ہوں, اور کھانے پینے میں بھی انسان ہوں, اور بازاروں میں چلنے پھرنے والا بھی انسان ہوں. ٹھیک ہے, لیجنڈ آف اللہ ہوں, گیمر آف 21 سینچری ہوں, اور گیمر میں ڈنکے کی چوٹ پر ہوں. میں وہ گیمر ہوں جس کے سامنے دنیا کے سارے گیمر ابھی بچے ہیں, ان کو بھی بڑا سیکھنا پڑے گا. جب تک کوئی وہ کام نہ کر لے جو میں نے کیا, تب تک تو سیکھنا ہی پڑے گا انہیں. اور میں وہ گیمر ہوں جس سے مسلمانوں کو انسپائر ہونا پڑے گا کہ گیمر کیا کیا کر سکتا ہے. اب ان کو پتہ لگے گا گیمر کیا چیز ہوتی ہے. گیمر فالتو سمجھتے تھے نا یہ لوگ بڑے عرصے. پاکستان والوں نے ایک تو دو خاص قسم کے لوگوں کو پاکستانیوں نے بڑا ڈیگریڈ کیا, بڑا معمولی سمجھا. اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے یہ لوگ. ایک ٹائم تھا, کافر ہونے کے فتوے مارتے تھے, جاہل ہونے کے, گمراہ ہونے کے, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں فتوے مارتے تھے یہ لوگ. میں نے ان کی محفلوں میں بیٹھا ہوں بھائی, مجھے پتہ ہے. او بھائی, اس بندے کا, وہ بندہ اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے غیر مسلموں کو, ان کو سوالات کے جوابات دیتا ہے, نرمی سے بات کر رہا ہے. میں تو پھر بھی ماں بہن ایک کر دیتا ہوں دشمن اسلام کی. تو وہ اتنے طریقے سے کام کرنے والے ہیں.
پھر تو پھر اچھا ان کے اوپر فتوے گمراہی کے، ایک بندے کے ہاتھوں اللہ نے ہزاروں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوا دیا، اسلام کی دعوت دی، نعمت دی، اس بندے کی قدر ہی نہیں ان لوگوں کو۔ پھر ماضی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو یہاں پر ان لوگوں نے دو طبقے کی بڑی خاص ڈگریڈ کرنے والی حرکتیں کی ہیں۔ ایک تو وہ جو دین کا کام کرتا ہے خالص والا، اسلام کا کام، جو اسلام میں لانے کا کام کرتا ہے، یہ اپنے فرقوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے فرقوں کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کا پیشوا کچھ کہہ دے گا تو وہ ان کے نزدیک قرآن سے بھی افضل ہوتی ہے بات، قرآن کی بات سامنے آ جائے یہ دیوار میں مار دیں گے، لیکن اپنے مذہبی لیڈر کی بات پیشوا کو ماریں گے، اور روحانی ہو اگر اس کے ساتھ لگا، وہ تو ان کا خدا کا بھی باپ ہے ان کی نظروں میں، کہ وہ کہہ دے گا بھائی پھر تو قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے سامنے، پیر صاحب نے بولا ہے، پیر صاحب، پیر صاحب تو ہمارے فلانے ڈھماکے باپ ماں پتا خدا سب یہ ہو گئے، یہ ان کے مزاج اور مینٹیلٹی۔ اور دوسرا طبقہ ان کا وہ ہے جو ڈیگریڈ کرنے والا، جو روحانیت کو، روحانی والوں کو ہی اتنی گالیاں دیتا ہے کہ روحانیت کوئی شے نہیں، فلاں نہیں، جیسے وہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود، یہ طبقے لڑتے رہتے ہیں کتے بلیوں کی طرح، ان کا مسئلہ نہیں، ان کا چھوڑو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر ایک اور طبقہ ہے جس نے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا کر پی ایچ ڈیز کر کے اور اوپر جا کے کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کوئی گریڈ وریڈ لیے ہوئے ہیں یہ وہ، انہوں نے ایک طبقے کو جاہل سمجھا ہوا ہے، اب بڑا مذاق اڑاتے ہیں بھائی، گھروں کے اندر بچے ہیں تو ان کو بھی بڑا مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گیم کھیل رہے ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کچھ نہیں کر سکتے تم اپنی زندگی میں، تم گیم کھیلتے ہو، گیمر ہے بس، تباہی اس کو زندگی میں کچھ نہیں آتا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب دیکھو گیم کھیلتا رہتا ہے، یہی سنا ہے نا۔ ہاں، اور دوسرا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، یہ قرآن کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کو سیکھتے سمجھتے ہیں، قرآن کے لیے، اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن اٹھا کے بغل میں دبا کے فرقے بنانے کے لیے نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اصل جو پرپز ہے۔ تو جب کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے بڑے حکم دیے ہیں، برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو، جو جو کافر ہیں ان سے سختی سے پیش آؤ، اور ایمان والے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو محبوب نہیں رکھتے جو کفر کو اختیار کر لیں، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی بہن، یہ وہ، اور ایسی ایسی آیتیں، وہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں عمل کروں گا تو اپنے گھر والے ہی بائک آؤٹ کر دیں گے سب سے پہلے تو میرا، اور یہی ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہوا بھائی، جب کسی کو اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو باتیں بتاؤ تو گالیاں ہی پڑتی ہیں، اماں سے، ابا سے، بھائی بہن یا کسی سے بھی، یار آپ کی عجیب باتیں کرتے ہو، ڈرتے ہیں نا، گھبراتے ہیں، وہ یہ باتیں انہوں نے نہ سنی ہے نہ مولویوں سے سنی، ہم بتائیں تو ان کی ہوش اڑ جائے۔ تو بھیا ایک اور دوسرا وہ طبقہ جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی کا ہے، اس کی بھی بات کر رہا تھا، ان لوگوں نے ایک تو قرآن پڑھانے والوں کو جاہل سمجھا ہوا ہے اپنے سامنے، معمولی حیثیت کا سمجھتے ہیں، تو قرآن والے کو تنخواہ کے نام پر چند ہزار میں ٹرکھا دیتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن ہی تو پڑھا ہے، کون سا تیر مار لیے، یہ لے بھائی 1000 1500 پکڑا دیں گے مولوی صاحب کو، جنازہ پڑھانا ہے تو مولوی صاحب، یہ مولوی کی ویلیو، قرآن کی ویلیو اور اس طرح کی ویلیو۔ اچھا، اس میں ان مولوی ٹائپ کے لوگوں کا بھی قصور ہے، قاری حضرات کا بھی قصور ہے، گھر گھر جا کے پہنچاتے پڑھانے کے لیے، جس کو پڑھنا ہے استاد کے پاس آئے، استاد کیوں گھروں پہ جا رہا ہے کسی کے، استاد کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اب استاد تمہارے گھر پر آ کے پڑھائے گا، تمہاری اوقات ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو گیمرز اور قرآن، گیمنگ اور قرآن، میں نے ان دونوں کو جوائن کر دیا اللہ کے فضل سے، میں وہ گیمر ہوں جس نے قرآن کو ہاتھ میں تھاما ہے، اور میں نے قرآن کے ساتھ گیمنگ کو جوائن کیا ہے، اب میں قرآن کو گیمنگ سے سکھاتا ہوں اور گیمنگ کو قرآن سے سکھا دیتا ہوں، اسپریچویلٹی آف اسلام کو میں گیمنگ سے پروف کر رہا ہوں، میں وہ گیمر ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے جیسا گیمر ابھی اس وقت فی الحال میری نالج کے مطابق تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میرے جیسا گیمر، ہاں اللہ اور کسی کو تیار کر دے، یا میری نالج میں نہ ہو اور وہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، میری نالج میں فی الحال نہیں ہے، اگر ہو تو مجھے کامنٹ میں بتا دو، مجھے تو مزہ آئے گا، اچھا ہے کوئی ایک اور بھی آیا، ایک اور میدان میں اترا، سکون تو ملے گا نا، کہ گیمنگ میں اضافہ تو ہونا چاہیے، گیمرز چاہیے بھائی مجھے اس وقت، دین اسلام کے کام کے لیے مجھے بہت سارے گیمرز چاہیے، اور مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ٹیم نہیں بنانی، مجھے کچھ نہیں، تب سب گیمرز اپنے اپنے طور پہ شروع ہو جائیں اسلام کا کام، جب میرا جیسا گیمر کام کر سکتا ہے، وہ دیکھو ذرا سامنے بادل کے بھی ٹکڑے کے اندر فرق پڑ گیا جانے کے لیے، ہاں، تو جب میرے جیسا گیمر اتنا کام کرے اور اللہ کے معجزات و نشانی آ جائے، تو باقی گیمر جو مجھ سے زیادہ لیول کے گیمر ہوں، ڈونیشن بھی اچھی ہوگی، پیسے والے ہوں گے، صدقے خیرات بھی زیادہ کریں گے، تو ان کے ساتھ اللہ کیا کیا معاملات کرے گا، تو گیمرز کو آنا چاہیے، تو گیمر کی ویلیو بڑھ گئی ہے اب، اور قرآن والوں کی ویلیو میں نے بڑھا دی ہے الحمدللہ، یہ ایک کام ہے، ایک گیمر جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور فری لانسنگ بھی کا بزنس بھی کرتا ہے اور ٹیچنگ بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، چلو جاؤ بھاگ جاؤ۔